قاصر کی بخشش ہے، مقصر کی بخشش نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ قاصر اور مقصر میں یہی فرق ہے نا۔ قصور اور تقصیر میں جو فرق ہے، قصور کیا ہے؟ قصور کا لفظ استعمال ہوگا صحیح معنی میں کہ جہاں کوتاہی ہو جائے، بھائی کوتاہی ہو گئی، اسے کہیں گے قصور۔ جہاں کوتاہی کی جائے اسے کہیں گے تقصیر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ الفاظ پہ دقت کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ ہم اگر قصوروار ہوئے تو شاید بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر ہماری تقصیر ہوئی، یعنی ہم قاصر نہیں مقصر ہوئے، تو پھر ہماری پکڑائی ہے، ہمارے رویے، ہمارے طریقے، ہم نے بات کو نہیں پہنچایا۔ میں نے نماز ایسے بنا کر پیش کی، مجھ مولوی نے، ذرا صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر، کہ لوگوں کو نماز سے ہی دور کر دیا۔ میں نے دین کو ایسا بنا کر پیش کیا، میں نے دین کی ایسی تصویر پیش کی کہ لوگ دین سے اکتانے لگے۔ بڑی مشکلوں سے مسلمان بنایا، اور پھر کہا چلو نماز پڑھنے۔ اب فجر کی نماز کے لیے لے گئے، نماز فجر مکمل ہوئی تو کہنے لگے ابھی تو کچھ تعقیبات پڑھ لو، کچھ تسبیح پڑھ لو۔ مسجد سے باہر جانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے کا تو بڑا ثواب ہے۔ 10 بجے تک اسے جگائے رکھا اور اسے تسبیحیں پڑھوائیں، اور جب 10-11 بجے اسے اونگ آنے لگی، تھک گیا، کہنے لگا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ہی تو رہ گئے، ابھی نماز ظہر کا اعلان ہوگا، نماز ظہر کا اعلان ہو گیا، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، عصر بھی پڑھ لو۔ بھائی کیا دیر رہ گئی ہے مغرب میں؟ 2 تسبیحیں پڑھو گے تو مغرب ہو جائے گی۔ اور پھر کہا جی عشاء میں کیا وقت رہ گیا؟ تھوڑی دیر بعد عشاء پڑھ لینا۔ اب جب صبح دوسری نماز کے لیے، دوسرے دن کی فجر کے لیے اٹھانے گئے تو انہوں نے اندر سے یہ آواز لگائی، السلام علی الاسلام، ہمارا تو ایسے اسلام پہ سلام ہو۔ ایسے پیش کریں گے اسلام کو؟ اسلامی تعلیمات کو ایسے آگے بڑھانا ہے؟ نماز کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، قرآن کو اتنا مشکل بنا دیا کہ آخری طاق میں رکھ دو، کہیں ہاتھ بھی نہ جانے پائے، اتنا دور کر دو۔ قرآن اس انداز سے پڑھایا ہم نے، جب تک ہلو گے نہیں، جب تک مٹکو گے نہیں تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ سر پہ ٹوپی رکھے بغیر کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ تو بچہ کہے گا صاحب کہاں مشکل میں آ گیا میں۔ نیچے بیٹھ کے پڑھو۔ اچھا اسکول میں تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور قرآن وہ نیچے، کون سی شریعت میں لکھا ہے بھائی نیچے بیٹھ کے پڑھو؟ جی کون سی فقہی مسئلہ ہے کہ قرآن نیچے بیٹھ کے پڑھو؟ ادب احترام رکھنا اپنی جگہ میں ضروری ہے، مگر کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے کی کوئی توہین نہیں ہے۔ آگے میز رکھ لیجئے، اس پہ کپڑا ڈال لیجئے، اس پہ رحل رکھ لیجئے، اہتمام کر لیجئے، ادب وہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے قرآن سے اس کو اتنے جزدانوں میں لپیٹ دیا، اسے اتنا اونچا کر دیا، یعنی اپنے آپ سے اتنا دور کر دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن رہ گیا مخصوص اعمال کے لیے۔ بچی کی ودائیگی ہوگی تو اس کے سر پہ سایہ کیا جائے گا، جہیز میں دیا جائے گا، کوئی مر نہیں رہا تو سورہ یاسین سنائی جائے گی۔ مردوں کا کتاب ہے یہ، مردوں کا کلام ہے یہ۔ نہیں، وہ اپنی جگہ سب صحیح ہے، وہ ساری باتیں، وہ آداب، وہ تہذیب، وہ مستحبات اپنی جگہ سب صحیح ہیں، مگر ایسے ہم نے قرآن کی تعلیم کو پیش کیا۔ آج ہمارا یہ بچہ انگریزی تو بہت اچھی بولتا ہے۔ میں صبح کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، میرے جو صبح کی مجلس میں تھے مجھے معاف کریں گے، 2-4 جملے تکراری ہو رہے ہیں جی۔ آج یہ انگریزی تو بہت اچھی بولتا ہے۔ آج یہ جو زبان اب یہاں پر ماشاءاللہ چینی جاپانی بھی آ رہے ہیں، وہ بھی کچھ کورسز شروع ہونے والے ہیں، وہ بھی یہ سیکھ لے گا ساری باتیں، لیکن اسے عربی نہیں آتی۔ جی مولانا آپ کو انگلش آتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو عربی آتی ہے؟ فرشتے انگلش میں سوال نہیں کریں گے، ہم اپنے مردے کو عربی میں تلقین سناتے ہیں۔ آپ کو عربی آتی ہے؟ ہم نے، کیونکہ ہمارے ذہن پہ وہ سوار ہے، اس میں جاذبیت ہے، اس میں کشش ہے، اس میں دولت ہے، اس میں پیسہ ہے، اس میں شہرت ہے، اس میں کرسی ہے، تو وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے۔ اگر میں چاہوں دوسری چیز کو جلوہ، اس کا جلوہ پیش کروں، اس کو اچھا بنا کے پیش کروں، یہی جوان سیکھیں گے عربی۔
नबी फरमाने अना अरबीउन वल कुरान अरबीउन व लिसान अहलिल जन्नह अरबी, जन्नत वालों की जबान अरबी है। हदीस सुना रहा हूं मैं। अच्छा, अभी 5 मिनट पहले जब तक ये जिंदा होते हैं तो अरबी इन्हें आती नहीं है, मरने के फौरन बाद अरबी आ जाती है। यही है हमारा अजीज, यही हमारा मरने वाला, हम इसको अरबी में तलकीन सुना रहे होते हैं, वो अरबी समझ रहा होता है। नबी की जबान अरबी है, कुरान की जबान अरबी क्यों नहीं आती? मैं क्यों? हमने नहीं चाहा, हमने उसे पेश नहीं किया, हमने अपने जवान के सामने उसे हसीन बना के पेश नहीं किया, राग़िब नहीं किया उस जबान की तरफ। इसका कसूर ही नहीं है। ज्यादा दूर मत जाइए। कुरान मजीद में 78,000 अल्फाज हैं। 78,000 अल्फाज हैं। और वो 78,000 अल्फाज ज्यादातर वो हैं कि जो बार बार तकरार हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ 766 अल्फाज हैं जिन्हें सीखना है। जी, मेरी तरफ तवज्जो है? सिर्फ 700। सिर्फ 766 अल्फाज हैं जिन्हें सीखना है। कितनी देर लगेगी? कितने महीने लगेंगे? अभी पिछले दिनों एक खुसूसी जगह पर पाकिस्तान के सदर मुमलिकत ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और एक मैं था, 8-10 लोग थे, जिनसे उन्होंने चाहा, शियों में से जौहरी साहब को बुलाया था और हमें बुलाया था। जौहरी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं गया था। तो उन्वान मुलाकात का ये था कि हमें मशवरा दें कि हम हुकूमत अच्छी कैसे चलाएं। तो मुफ्ती साहब ने भी अपने मशवरे दिए। दोनों मुफ्ती, एक देवबंदी मुफ्ती हैं, एक बरेलवी मुफ्ती हैं। हमने भी बहुत सारी बातों में जो बात की, जब हमारे हिस्से की गुफ्तगू हुई, मैंने कहा जी आप अपने मुल्क का निसाब तालीम मुल्क की जबान में मुंतकिल कर दें। जापान वाले, चीन वाले, ईरान वाले, हिंदुस्तान वाले, अरब दुनिया के अरब लोग, ये अपने मेडिकल की तालीम इनकी इलाकाई जबानों में है। ये अरबी में डॉक्टर बनाते हैं, अरबी में लेक्चर होते हैं, अरबी में किताबें इनकी, फारसी में किताबें इनकी, चीनी जापानी में किताबें इनकी। भाई इंग्लिश बोलना ही सिखाना है ना, वो तो 3 महीने में कोर्स करेगा, बोलना आ जाएगी उसे। डॉक्टर को इंग्लिश बोलना नहीं आ रही, सीख लेगा 3 महीने में। बोलने का ही मसला है ना। ये आप निसाब तालीम को उस ज़बान में क्यों कर रहे हैं जिसमें वो तर्जुमा करे, मफाहिम को अपने जहन में मुंतकिल करे, फासला आ जाए उसको समझने में। तो काबिल भी ऐसा ही होता है वो फिर। और कर रहे हैं आप ये नहीं? अहले दिक्कत से तवज्जो चाहूंगा। 766 अल्फाज हैं कुरान मजीद में जिन्हें मैं और आप 6 महीने से कम मुद्दत के अंदर सीख सकते हैं। हम बगैर तर्जुमे के कुरान समझने लगेंगे, मगर हमने पेश नहीं किया ना अच्छे अंदाज से। हम तो वो बेचारे ऊंची शलवारों वालों का मजाक बनाते हैं, वो बिस्तर जो कांधे पे लेके चलते हैं उनका मजाक बनाते हैं। हम जो स्टेशनों पे नमाज पढ़ रहे होते हैं उनका मजाक बना रहे होते हैं। सवाल तो हमसे भी होगा कि नमाज, तुम ट्रेन में जा रहे थे, नमाज कज़ा कैसे कर दी? स्टेशन पे नमाज पढ़ने को किसने रोका है? आप ये जुलूस और आशूरा का निकलता है तो आप नहीं पढ़ते जुलूस के अंदर नमाज? ये रोड नहीं है, ये तो रास्ता नहीं है, ये दूसरों की जगह नहीं है। क्या जवाब है आपके पास? आप रोड रास्ते पे नमाज पढ़ रहे हैं, वही जवाब उनके पास है, वो स्टेशन पे नमाज पढ़ रहे हैं। पढ़ना तो हमें भी चाहिए, मगर हमने छींट लग गई भाई को। 11 नजासतों में 12वीं छींट तो कोई नजासत नहीं है। छींट कोई नजासत है क्या? मौलाना गुजर रहे थे, वो एसी का पानी टपक रहा था, छींट लग गई। हमने इतना इबादतों को, दीन को इतना लपेट कर, इतना मुश्किल। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। कि हमारी कौम, हमारे जवान, हमारी कौम और मिल्लत के अफराद बहुत सारी इबादतों से दूर हैं। अच्छा पेश नहीं किया। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई चीज सख्त नहीं है भाई, कोई चीज करी नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा गौर करो, तुम्हें दीन की हर चीज में हुस्न नजर आएगा। मुझे माफ कीजिएगा, कुछ गुफ्तगू इस अंदाज की हो रही है, आपकी तवज्जुहात का शुक्रगुजार। लाइक आसान बनाइए।
صل علی محمد۔ آسان بنائیے نماز کو بھائی، آسان بنائیے قرآن پڑھنے کو۔ یہ جوان نماز فجر نہیں پڑھتا اس لیے کہ ابا دادا نانا نانی کہتے ہیں جب تک سورج نہ نکل جائے سونا نہیں۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اب 1.5 گھنٹے تک جاگتا رہتا ہے، سونے دیجئے اسے 2 رکعت نماز پڑھ کے سونے دیجئے، اس پہ سختی نہیں کیجئے۔ آپ کا دور کچھ اور تھا، اسے پہلے نماز میں مزہ لینے دیجئے، پھر یہ خود سوتا ہے نہیں سوئے گا، پھر خود جاگتا رہے گا۔ ابھی لطف نہیں لیا اس نے، ابھی مزہ نہیں لیا، اس وادی میں گزرا نہیں ہے۔ یہی کیفیات ہمارے اور احکامات کے اندر بھی ہے۔ تو دین میں کوئی چیز کری نہیں ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ بڑی مزیدار چیز ہے، کوئی پوچھے اچھا وہ بھی تو انسان ہے نا جو ساری رات رکوع کرتے رہتے ہیں، انہیں کیسے رکوع میں مزہ آ رہا ہے اور مجھے کیسے 2 رکعت میں مزہ نہیں آ رہا؟ آیت اللہ نخود کی مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں جن کی قبر ہے، صاحب کرامت مجتہد، راوی کہتا ہے، اس واقعے کو نقل کرنے والا کہتا ہے، میں جب حرم میں جانے لگا تو اول شب تھی، یعنی نصف شب گزر گئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ آیت اللہ نخود کی قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں اور میں اندر حرم میں چلا گیا۔ صبح کاذب کے وقت تجدید وضو کے لیے حرم امام رضا سے میں باہر آیا کہ میں وضو کر کے آؤں دوبارہ، تو میں نے دیکھا کہ پورے حرم میں برف باری کی وجہ سے پورا صحن برف میں چھپا ہوا ہے، برف نے اسے ڈھانپ لیا ہے پورے حرم کو، سب رستوں کو، سارے صحنوں کو، اور جہاں آیت اللہ نخودکی کو چھوڑ کے گیا تھا وہاں برف کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک ٹیلا بنا ہوا ہے برف کا۔ تو کہنے لگے پہلے تو میری نگاہ میں یہی آیا کہ یہ برف کسی نے یہاں جمع کر دی ہے، جب برابر سے گزرا تو ذکر رکوع کی آواز آ رہی تھی۔ بھائی انہیں کیسے مزہ آ رہا ہے جو مجھے نہیں آتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔